اور یہ دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنی ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں کہ غوث پاک کا دھوبی تھا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا، ان کی سند سے بیان کر رہا ہوں، جو اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد اور جن کے ملفوظات کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے مرتب کیا ہے. آپ کو حوالہ دے دیا میں نے، یہ کسی کی گپ نہیں ہے یا کوئی مت سمجھیں کہ ایسے کسی نے بنایا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی سند سے کوٹ کر رہا ہوں. ان سے پوچھا یہ جو واقعہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور فرشتے قبر میں آئے اس سے حساب کتاب پوچھنے کے لیے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، سوال کیے، اور ہر سوال کے جواب میں کہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. وہ پوچھے تیرا رب کون ہے، وہ کہے میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں. وہ پوچھے تیرا دین کیا ہے، وہ کہے میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اب اس سے کیا سلوک کریں؟ فرمایا بخش دو، چھوڑ دو. یہ کہتا ہے جی میں جو بیان کر رہا ہوں وہ تصوف ہے اور اللہ معافی دے، اور کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ اشرف تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے. یعنی ہمارے مخالفین بھی، وہ تمہارے لیے دلیل ہوں گے، ہم تو تم دونوں کو صوفی، پیچھے تمہاری منڈ ایک ہی ہے، امداد اللہ مہاجر مکی. یہ سارا سب کانٹیننٹ میں تصوف کا گند پھیلانے والے جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ ہے. کہتے ہیں امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی سرٹیفائی کیا، اشرف تھانوی صاحب نے بھی بیان کیا کہ غوث پاک کا دھوبی تھا. اور یہ طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں یہ والے واقعات اصلی ہیں، اصلی بھی لو سامو. تو کہتے ہیں مرنے کے بعد جب فرشتے قبر میں آئے اور ان کے بزرگوں نے کیمرے میں وہ ساری ویڈیو ریکارڈ کر لی. قبر کے اندر کون دیکھ رہا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی ہے؟ تو انہوں نے اپنے کیمرے میں کوئی ریکارڈنگ کی ہوئی تھی. اس میں پتا چلا کہ جب فرشتے آئے، فرشتوں نے پوچھا من ربو کا، تو اس نے کہا میں غوث پاک دا دھوبی ہوں. یہ اور پھر کہتے ہیں تھانوی صاحب نے لکھا. اور لے جاؤ تھانوی صاحب نے اسی کے سمجھنے ہیں یار. اسی انہوں نے بڑے کچھ نہیں سمجھتے تھے، ہم پہ کس چیز کا روب ہے. تو پوچھا گیا کہ تیرا دین کیا ہے، انہوں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو بندہ قابو نہیں آ رہا، کیا کریں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو چھوڑ دو. یہ اندازہ کریں کہ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، وہ دھوبی کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. یہ آپ نے ذرا الفاظ غور سے یاد رکھنے ہیں، اور یہ شیخ تھانوی صاحب نے بھی نقل کیے میں. وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، یعنی پوری زندگی کپڑے دھوتا رہا، اسے اللہ رسول کا تعارف نہیں غوث پاک نے کروایا. 3 یار جملے ہی رٹوانے تھے نا. اچھا تھانوی صاحب نے امداد اللہ مہاجر مکی نے اس کی تعویل کی کہ یہ جو وہ کہہ رہا تھا نا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو یہ کہہ رہا تھا فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو یقیناً میں سب کچھ جانتا ہی ہوں. اور انہوں نے سمجھا کہ فرشتے جو ہے نا وہ کوئی انسانوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں. او بھائی وہ تو کمپیوٹر پروگرامنگ والا چکر ہے، غلط بٹن دب گیا تھوڑا آئے گا جے. اور یہ جو انہوں نے لکھا نا اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں. جو یہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتا نہیں، تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھے اس کو فرشتے گرز مارتے ہیں، وہ زمین کے برابر فلیٹ ہو جاتا ہے اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کی چیخیں سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے. دھوبی کے ساتھ تو یہ ہوئی ہوگی پھر جب اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں. فرشتوں کو تو پتا ہی نہیں کہ کوئی اور جواب ہی دینا ہوتا ہے. فرشتوں کو 2 جواب بتائے گئے ہیں جو بخاری میں بھی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی اور کئی کتابوں میں. ربی اللہ یہ جواب دے گا، دینی الاسلام، اور تیسرا ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، کیونکہ اس میں الفاظ ہے الذی بعث فیکم، جن کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا. یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوتے ہیں، کیونکہ مسند احمد میں موجود ہے کہ وہ انسان پوچھتا ہے کہ کس مرد کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو، تو فرشتے کہتے ہیں جو تم میں نبی بن کے آیا تھا، مبعوث ہوا تھا. پھر کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ. ہاذا محمد رسول اللہ نہیں، کہتے ہیں ہاذا کا سیگا ہے، حاضر رجل، اس کا مطلب حضور وہاں موجود ہے. سرکار جواب میں ہاذا کا سیگا نہیں ہے، جواب میں ہوا محمد رسول اللہ، 3rd پرسن. ہاذا سے مراد الذی بعث فیکم ہے، یعنی جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ مبعوث ہوا تھا. اور تیسرے میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہے. پھر فرشتے 4تھا سوال پوچھتے ہیں جو مولویوں نے چھپایا ہوا تھا کہ تجھے کیسے پتا چلا، تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے ان کے نبی ہونے کی تصدیق کی. 4تھا سوال اصلی سوال ہے قبر کا. اور جو منافق ہے وہ کیا کہتا ہے، مجھے کچھ پتا نہیں، ہائے ہاتا لا ادری لا ادری. وہی جو دھوبی نے کہا تھا مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں. ہاں تو بھی گیا. غوث پاک کا دھوبی، آج غوث پاک کا دھوبی بھی گیا. اس میں لکھا انہوں نے مجھے کچھ پتا نہیں. ہر جواب میں وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے اس سے 4تھا سوال کرتے ہیں تو نے خود پڑھ کے حق تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے تو سمجھ لیتا
حق کو کہ جو تجھے اللہ تک پہنچا دیتا. پھر بخاری کے الفاظ ہیں, مسلم میں بھی حدیث ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے کہ فرشتے اسے لوہے کا ایک گرز مارتے ہیں. یہ اس کا ایک سمجھ لیں استقبال ہوتا ہے, اور وہ زمین کے ساتھ فلیٹ ہو جاتا ہے, اور اس کی چیخوں کی آواز پوری کائنات سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے, اور اگر یہ سن لیں تو یہ بے ہوش ہو جائیں کیونکہ یہ مکلف ہے شریعت کے. پھر اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پسلیاں مل جاتی ہیں, یوں اس کو کور کرتی ہے. لہذا غوث پاک تو ابھی تک گیا, آج غوث پاک تو ابھی بھی گیا, کیونکہ انہوں نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں, میں غوث پاک تو بھی گیا. اور تھانوی صاحب نے جو یہ کتا لال کرنے کی کوشش کی کہ اس نے کہا کہ غوث پاک کا دھوبی سے مراد یہ ہے کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں تو لہٰذا میں قرآن و سنت کا ماننے والا ہی ہوں گا. اندازہ کرو. اور ظالموں, جو حضور کی سواری کا کجاوا کستا تھا, جو حضور کو وضو کرواتا تھا, جو صحابی تھا جس کے بارے میں بخاری مسلم میں صحابہ نے کہا کہ اس سے شہادت مبارک ہو, مدم کو, آپ نے فرمایا تم شہادت کہہ رہے ہو, میں نے دیکھا خیبر کے موقع پہ اس نے ایک چادر چوری کی تھی مال غنیمت میں سے, اللہ نے آگ کی اسے پہنا دی ہے. تو صحابہ کرام اپنے گھروں میں دوڑے, اگر کسی نے کوئی ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا تھا نا, وہ بیت المال میں جمع کروایا کہ بغیر اجازت کے لے کے گئے. صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو, اس کا مطلب وہ صحابی کے طور پہ ہی تھا. یہ غوث پاک کا دھوبی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھائی یہاں تو نبی کے دھوبی کے معاملہ کیا ہے. ہاں, یہ کہانیاں کروانی بند کرو, ان چیزوں سے باہر نکلو. جی غوث پاک نے فرمایا کہ میں اپنے سارے مریدوں کو لے کے جاؤں گا. کتنے لے کے جاؤ گے؟ حضور تو فرما رہے اے میری بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور فاطمہ وہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے, عام عورت نہیں ہے. یہ نبی الاسلام نے امت کو بتایا تھا کہ اگر میں فاطمہ کے لیے بات کر رہا ہوں تو کسی غوث قطب ابدال کے دعووں سے دھوکے میں تم نے نہیں آنا. ظاہر ہے یہ بات آپ انگریز کے سامنے رکھیں کہ جی ہمارا پیغمبر وہ ہے جو کہتا ہے کہ میری بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے, اس سے بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے اعمال کے ساتھ آنا ہے. اور مسلم کی حدیث ہے کہ جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. بات ہی ختم ہو گئی. تو گورا صاحب یہ ذرا فیصلہ کریں گے, عبد القادر جیلانی یہ کہہ سکتے ہیں میں اپنے مریدوں کو جنت میں لے جاؤں گا؟ وہ کہے گا یار ایک اور دیکھ, انہیں لگتا ہے قرآن حدیث بھی نہیں پڑھا ہوا. بزرگوں کو بچانا ہے نا, یقین کریں صرف ان لوگوں کے علم پہ ہمیں شک نہیں ہے, ہمیں تو ان لوگوں کے ایمان بھی مشکوک نظر آتے ہیں آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے کہ انہیں بیسک دین کا نہیں پتا تھا, ورنہ یہ حرکت کوئی کر سکتا ہے. تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے, استغفر اللہ, کہتے ہیں سبحان اللہ, توبہ توبہ توبہ. یار تکبر. کیا ابو بکر عمر عثمان علی نے کبھی کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے, آپ کا بیٹا محمد بن انفیہ پوچھتا ہے بتائیں امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں ابو بکر. پوچھا اس کے بعد, فرمایا عمر. تو بیٹا کہتا ہے مجھے خدشہ ہوا, تیسری دفعہ پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے. میں نے کہا پھر ابا جی پھر تو آپ ہی ہوں گے. آپ نے فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. مولا علی جو اہل البیت میں سے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ ان کی عاجزی ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن انہوں تو نہیں کہا کہ میرا قدم سارے اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہے. عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں, مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں, عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں. جھوٹ مشہور کر دیا, اپنی طرف سے باتیں بنا کے ان کی طرف منسوخ کر دی ہیں. اور ویسے عبد القادر جیلانی جو ان کے ساتھ کر کے گئے ہیں وہ چھوڑ دیں آپ. سب سے پہلے تو انہوں نے نماز کا طریقہ جو غنیت الطالبین میں لکھا ہے نا, وہ لکھا ہے رفع الیدین والا, جو ان کی موت ہے. یہ دو میری باتیں یاد رکھنی ہے. ایک ان کو کہنا ہے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ بتاؤ, اور دوسرا بتاؤ قادیانی کس طرح نماز پڑھتے ہیں, تمہاری طرح, حنفیوں کی طرح. قادیانی حنفی ہیں. You follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Wahhabiyya. جو رفع الیدین پہ حملہ کرے دو باتیں یاد رکھنا. ان کو کہو کہ عبد القادر جیلانی نے نماز کا یہ طریقہ لکھا ہے, اور قادیانی اس طریقے پہ پڑھتے ہیں جو تم پڑھ رہے ہو بغیر رفع الیدین کے. دسو ان قادیانی نماز پڑھنی ہے یا عبد القادر جیلانی علی پڑھنی ہے, یا ہماری نظر میں رسول اللہ والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غنیت الطالبین میں انہوں نے حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ ڈکلیئر کیا. کہنا نہیں وہ کوئی اور حنفی تھے جن کو وہ کہتے تھے, اس زمانے میں تھے. ایک نے جواب دیا نہیں یہ لگتا ہے کتاب بعد میں بدل گئی ہے. انہوں سمجھ لاگی صاحب نے کیا ہوا ایسی, لیکن کتاب بدل گئی ہے, ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں. انہوں نے حنفیوں کو جہمیہ لکھا ہے کہ یہ ایمان کے کم اور زیادہ ہونے کے قائل نہیں ہے, اور انہوں نے لکھا کہ اہل حدیث اہل سنت ہے. انہوں نے کہا حنفی اہل سنت نہیں ہے,
یہ عبد القادر جیلانی صاحب لکھ کے گئے, انہوں نے چھاپا لوزامو. تو ان بزرگوں کی طرف جو صحیح باتیں بھی منسوب ہیں وہ بھی ان کے کسی کام کی نہیں ہیں, وہ بھی ان کے بھی خلاف ہیں. جو غلط ہیں وہ تو ہم دونوں کے نظیر کی خراب ہیں, اور جو صحیح ہے وہ ان کے کام کی بھی نہیں ہے, وہ ان کے بھی خلاف ہیں. یہ 4 حوالے ہو گئے جی. چشتی رسول اللہ والا حوالہ ہوا, اس کے بعد میں نے ساو اور سکر والا مسئلہ ڈسکس کیا. 2, تیسرا نبی الاسلام کی ہڈیاں سمیٹ رہے تھے, نعوذ باللہ. چوتھا سبحانی ما اعظم شأنی. 5واں والا علی اجمیری صاحب نے لکھا کہ جب یہ حج کے لیے گئے ہیں بازید بستامی, پہلی دفعہ گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کعبے کو دیکھا لیکن خدا کو نہیں دیکھا. کہتے ہیں میرا حج ہی نہیں ہوا. دوسری بار گئے ہیں, کہتے ہیں کعبے کو بھی دیکھا خدا کو بھی دیکھا, پھر بھی حج نہیں ہوا, کیونکہ کہتے ہیں شرک ہو گیا, خدا اور کعبہ ساتھ ساتھ دیکھے. ان کی اپنی ڈاکٹرن ہے, ان کا اپنا ہی دماغ ہوتا ہے. جسے معرفت کی بات بتاتے ہیں نا, انتہائی وہ نان سینس قسم کی باتوں کو معرفت کی بات بتا دیتے ہیں. اس طرح کی کوئی چیز آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملے گی. تیسری دفعہ کہتے ہیں صرف خدا کو دیکھا, لیکن کہتے ہیں کہ ابھی بھی میں خود موجود تھا, اور کہتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے, خدا کو دیکھا. ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے. اور تذکرۃ الاولیاء میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو معراج بھی ہوئی, اور جنید بغدادی نے فرمایا کہ ان کا مرتبہ ہم میں وہ ہے جو حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں ہے. یعنی عبد القادر جیلانی فارغ کر دیتے رہے. ہاں, فرشتوں کا سردار جبرائیل ہے اگر, تو دوسرا تو کوئی جبرائیل نہیں نا. اور فارغ بھی عبد القادر جیلانی سے پہلے عبد القادر جیلانی کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں جنید بغدادی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بازید بستامی جو ہے نا وہ جبرائیل والا مرتبہ رکھتے ہیں ہماری کمیونٹی میں. تو عبد القادر جیلانی کی سیٹ تو پہلے ہی جو ہے نا وہ فارغ ہو چکی ہوئی تھی, اور یہ کہتے ہیں وہ اولیاء کے سردار ہیں. جبکہ جنید بغدادی کہتے ہیں نہیں, عبد القادر جیلانی نے تو میرے اتنے 100 سال بعد آنا ہے, اولیاء کے سردار تو بازید بستامی ہے. اور ہم کہتے ہیں اولیاء کے سردار ابو بکر, عمر, عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. یہ 5واں والا میں نے دے دیا, اور بھی بہت کچھ ہے اس میں. کشف المعجوم میں وہ بھی موجود ہے. بابا جی ہاں, وہ بھی کشف المعجوم میں لکھا ہوا ہے. اور علی اجمیری صاحب کو ان کے پیر بھائی نے کہانی کروائی ہے. علی اجمیری صاحب نے خود کہا کہ مجھے میرے پیر بھائی نے بتایا, سند بھی پکی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب اور میرے وہ پیر بھائی کہتے ہیں کہ میں درخت کے اوپر ریشم کے کیڑوں کے لیے وہ پتے لینے کے لیے چڑھا ہوا تھا, تو جو ہمارے پیر صاحب تھے ابو الفضل خطلی, ان کے بال بڑھ گئے تھے. تو انہوں نے کہا تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے, تو یا اللہ پیسے بھی نہیں ہے میں جا کے حجامت کروا سکوں. یار اندازہ کرو, یہ تو نگاہیں مار کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے. پھر میرا دعویٰ درست ہے کہ کوئی بزرگ نگاہ مار کے کسی نو مولود بچے کا ختنہ کر کے بتا دے. ختنہ, کیونکہ جن حدیثوں میں بخاری مسلم کی ختنوں کا ذکر ہے وہاں پہ مونچھیں پس کرنے کا بھی ذکر ہے, غیر ضروری بال صاف کرنے کا بھی ذکر ہے. اور ظاہر ہے کہ جب شولڈر سے نیچے بال ہوں گے ان کو بھی آپ نے کاٹنا ہے. تو یہ بزرگ نگاہ مار کے اپنے بال کیوں نہیں خود کاٹ لیتے, کسی بزرگ کا ختنہ کر کے بتا دیں. اور نہ ہوا نا اگر ختنہ, تو کہتے ہیں جیسے انہوں نے ریکویسٹ کی تو وہ پیر بھائی داتا صاحب کو کہانی کرا کے سائڈ پہ ہو گئے. انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ سارا درخت, اس کے تنے اور اس کی جڑیں بھی دیکھ لی انہوں نے, سب کی سب سونے کی ہوگی. ہاں نا, مصباحی صاحب نے نال ایڈ کیتا ہے کہ میں بھی اتھی موجود تھا. داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کہتا ہے کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو ہریو ہریو. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. یہ بھی کشف المعجوب میں لکھا ہوا ہے واقعہ. اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ. سورہ توبہ میں آ رہا ہے کہ اے نبی یہ جب
غریب لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر ہمارے لیے کوئی سواری ارینج کریں، تو تم فرماتے ہو میں کوئی سواری نہیں پاتا کہ تم میرے ساتھ چل سکو. تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بارگاہ سے اس حال میں اٹھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہو سکیں گے. نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا نہیں بنا لیا. وہ تو ترمذی میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ اور خیرات کیا اللہ کی بارگاہ میں اور اتنے لوگوں کا خرچہ اٹھایا غزوہ تبوک کے موقع پر. پھر 9 معجزات سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے ڈیمانڈ کیے تھے کافروں نے نبی علیہ السلام سے. ان میں ایک یہ تھا کہ اس نبی کا گھر سونے کا بن جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اس پہ. اللہ نے کہا نبی تم فرما دو میں بشر ہوں، رسول ہوں. معجزات تو اللہ کے پاس ہے. نبی علیہ السلام کا گھر سونے کا نہیں بنا، ان بزرگوں کے بن گئے. صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابو بکر کو جب خلیفہ چنا گیا انہوں نے کہا لوگوں تمہیں خوب معلوم ہے کہ میرا کاروبار چل رہا تھا، اب تم نے خلافت کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈالی ہے تو میں نے اپنی بیوی بچوں کا خرچہ تو چلانا ہے، میں تو مسلح اٹھا کے سونا نہیں بنا سکتا، تو میرا وظیفہ مقرر کرو. تو صحابہ کرام نے مشورے سے ایک عام مسلمان کا جو وظیفہ تھا مہاجر کا وہ مقرر کیا، اور اس میں بخاری میں الفاظ ہے کہ ابو بکر امور حکومت چلائیں گے اور مسلمان عوام ان کے بیوی اور بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے. اندازہ کریں حضرت ابو بکر تو اس کو فخر سمجھ رہے ہیں کہ میں جو خلافت کا کام کر رہا ہوں تو میرا خرچہ مسلمان عوام اٹھا رہی ہے. یہاں ہم اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں یار ہمارے ٹیکسز سے تم لوگ پلتے ہو، تو کہتے ہیں ہماری توہین کر دی ہے. یا فرق دیکھ رہے ہیں؟ کوئی توہین نہیں ہوئی بھائی. تنخواہ لے کے میں بھی اسی ادارے سے رہا ہوں وابستہ ہمارے، اور یہ نہ سمجھے کہ یہ میری اب کوئی سوچ ہے. اس وقت بھی جو کہتا ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں، میں کہ ایک مہینے تنخواہ تھوڑی بند ہوئے نا ساری خدمت نکل جائے گی. خدمت کر رہے ہو، تنخواہ لے کے کام کر رہے ہیں، خدمت کون سی کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ہمارا فرض ہے کریں گے. تنخواہ لے رہے ہیں، عوام دے رہی ہے تنخواہ. تو حضرت ابوبکر کو بھی عوام تنخواہ دیتی تھی، انہوں نے اس چیز کا برا نہیں مانا. اور یہ کہتے ہیں جناب ہمارے بزرگ سونا بنا لیتے تھے. پھر وہ پی کے فلم میں انہوں نے صحیح فلم میں فلم آیا نا کہ بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا سکتے. ہاں اس کو میں اور ایڈ کرتا ہوں کہ بابا جی اگر نگاہ مار کے تم مریض جلا سکتے ہو تو یوٹیوب سے رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ کروا سکتے. بابا جی تم تو کہتے تھے کہ امام مالک کہتے ہیں کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں. امام مالک فرمانے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے، پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. اور امت زندہ ہے. ہم نے کہا تھا بابا جی تیرے غوث کتب ابدال مر جائیں جن کے پاس اتھارٹی تھی، پہلے وہ غوث مر جائے، اس کو سرعام پھانسی دی جائے جس کی ہارڈ ڈسک کے اوپر ڈیوٹی ہے. ہر جگہ ڈیوٹی ہے نا بزرگاں دی، اور پاکستان کی ڈیوٹی ہے. وہ کوکم نواڈی صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو ملک کے وہ وزیر اعظم ہیں جن کو آپ چنتے ہیں، اور ایک جو اصلی وزیر اعظم ہے وہ ہمارے داتا صاحب ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی. تو بھائی پاکستان میں تو سب سے پہلے پروٹیسٹ داتا دربار کے باہر ہونا چاہیے گستاخانہ فلموں اور کارٹون کے اوپر کہ بابا جی کتنے گئے ہو 1965 جتنے ڈائیاں مار کے پکڑتے سو بم، آج کتنے ہو 2009-10 میں تو 55 بندے شہید ہو گئے، دربار پہ آگے بم ٹوک گیا دہشت گرد. گستاخانہ ویڈیوز. اور یہ بابا خادم رضوی نے ہمیں سکھایا ہے کہ وہ مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہوں اور امت خاموش بیٹھے. تو سب سے پہلے امت کے غوث کتب ابدال کتے کی موت مرنے چاہیے. تمہاری ڈاکٹرن میں وہ کتے کی موت اس لیے مرے کہ ان کے پاس اختیار ہے، ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں نا. وہ کدھر گئے؟ تم لوگوں نے کہانیاں کروا کے امت کو میٹھی نیند سلا دیا تھا. اور یہ وہ بایزید صاحب ہیں جن کے بارے میں ہمارے مصباحی صاحب نے کہا تھا کہ جی امام جعفر کے مرید ہیں. اور میں دسے اللہ دے بندے ہو، امام جعفر 148 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور بایزید 191 ہجری میں پیدا ہوا ہے. 40 سال کا فرق ہے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کیا کہتے ہیں سند چیک کرنی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب سند چیک کرو، بایزید بستامی دی سند ہی کوئی نہیں جائے. نقشبندی سلسلے میں جو ان کی بیعت حضرت ابوبکر تک جاتی ہے نا، اس میں بایزید کی بیعت ہے امام جعفر سے، اور امام جعفر اور بایزید میں ان کی وفات اور پیدائش میں 40 سال سے زیادہ کا فرق ہے. فرق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ.
ہاں اٹھا کے دیکھ لیں. کہتے نہیں اویسی سلسلہ ہے. جس طرح حضرت ویس کرنی کی بھی ملاقات نہیں تھی نا, تو وہ فیض ان کو ویسے ہی مل گیا تھا, ان کو قبر سے ملا تھا. سرکار ویس کرنی کو فیض جو ملا ہوا ہے وہ تو نبی الاسلام کی اتباع پہ ملا ہے. اور دوسرا, انہوں نے کوئی حضور کی بیعت تو نہیں کی ہے, انہوں نے تو بیعت کی حضرت علی کی. جنگ صفین میں وہ شہید ہوئے حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے, المستدل الحاکم میں موجود ہے. تو انہوں نے تو حضرت علی کی بیعت کی ہوئی تھی. بیعت پھر بھی فزیکلی کرنی ہوتی ہے جو خلیفۃ المسلمین کی بیعت ہے, اور استادی شاگردی کی بھی جو ہے اس میں بھی ملاقات ثابت ہونا ضروری ہے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو تو پتہ ہے اس چیز کا کہ اگر سند مکمل نہ ہو تو حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے. اور ابھی تو وہ میں بتایا گیا کہ بازید کا جو اپنا مرید ہے ابو الحسن خرقانی, ان کی اور بازید میں بھی 40-50 سال کا فرق ہے. وہ بھی قبر پہ جا کے بیعت ہوا ہے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, بناؤ جتنی مرضی بناؤ, جھوٹ بولو اور بولو, یہ وہی ہے, بولتے جاؤ. اور طاہر القادری صاحب ماشاءاللہ جو واقعات خود بیان کرتے رہے ہیں, اللہ معافی دے, یہ دھوبی والا واقعہ تو وہ ہر دفعہ چسکے لے کے بیان کرتے ہیں. پھر انہوں نے ایک ویڈیو میں واقعہ بیان کیا کہ مولانا روم کے ایک خادم تھے, مولانا روم کے مہمان آ گئے تو لکڑیاں نہیں تھی پکانے کے لیے, تو انہوں نے اپنی ٹانگ کے اوپر تیل چھڑکا اور اس ٹانگ کو آگ لگا کے ہنڈیا پکا لی. اندازہ کریں. اور صبح اٹھے تو ٹانگ بالکل ٹھیک تھی. پھر انہیں مزہ آنا شروع ہو گیا, وہ جب بھی مہمان آتا تھا اپنی ٹانگ کو آگ لگاتے تھے. تو وہ مولانا روم کے ایک خلیفہ تھے حضرت آتش باز ولی, تو اس کے پاس لکڑیاں ختم تھی. تو وہ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پک سکتا, آرڈر لے لیا اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا, اپنی ٹانگوں پر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی اور ٹانگوں پر. تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے, تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا. آپ نے بھی نہیں پوچھا کہ یہ رات کو کیسے کر لیا, چپ کر گئے. صبح جب اٹھا باورچی تو ٹانگیں ٹھیک تھی, رات کو جل گئی تھی, چربی خون سب, اور صبح ٹھیک تھی. اس کے بعد جب بھی کبھی رات کو اس کو وہ لذت آئی اپنے آپ کو یہ جلانے میں اپنے شیخ کے لیے, اس کی رضا کے لیے, کہ پھر جب کبھی لکڑیاں ختم ہوتی تو وہ لکڑیاں رات کو نہیں لاتا تھا اور دعا مانگتا کہ کاش آج کوئی ان کے محبوب مہمان آ جائے, اور پھر جلا کے اپنے آپ کو جلا کے کھانا پیش کرو. تو وہ ایسا ہی کرتا رہا. مولانا روم کو تیل تے دریافت کو نہیں ہویا. تیل کا پہلا کنواں تو 1853 میں پنسلوینیا امریکہ میں نکلا, اور مولانا روم تو اس سے کئی سو سال پہلے مر چکے ہیں. ایک ایڑا تیل چھڑک دے رہے ہوتے. ویسے میں مسئلہ حل کر دوں گا, مٹی کا تیل نہیں تھے چھڑک رہے, کوئی اور تیل ہوگا, کوئی زیتون کا یا کوئی اور تیل, سرسوں کا, یہ ہوگا. تھوڑا جنہوں بینیفٹ بھی دئیے, ہو سکتا ہے پھر کہنے جا رہے بالکل ہی سانو کھڈے لین لا رہے ہیں. عام بندے نے تو یہ سمجھا کہ مٹی کا تیل ہوئے گا. نہیں, وہ حضرت ایڈون نے دریافت کیتا سی. کرسچن سن مٹھی داڑھی سی حضرت ایڈون. اور سعودیہ میں 1944 میں تیل کا پہلا کنواں نکلا ہے, ارامکو کمپنی امریکہ کی, اس نے نکالا تھا. اور دیکھیں سارے بزرگوں کی مٹی پلید ہوئی ہے. یہ سارے حج عمرے کے لیے تو جاتے تھے نا, کسی کو تیل نہیں نظر آیا ہوتے. ہائے ہائے, سعودی تیل نکلے, اب بزرگاں دی بزرگی بھی لے گئے. کیوں؟ یہ تو کہتے ہیں اوپر دیکھا جی ستوں سمانا دے ہوتے, تھلے ستوں زمینہ, تیل بھی گراس. 100 سال نہیں ہوئے, 80 سال ہوئے ہیں سعودیہ میں تیل نکلے ہوئے. اتنی غریب قوم تھی. حضرت گورا صاحب نے آ کے, ارامکو کمپنی نے, حضرت امریکہ کی حضرت ارامکو کمپنی, اور ہمارے اسپیکر ہمیں کہہ رہے ہیں ہم نے ڈنڈے لے کے نا امریکہ انشاءاللہ فتح کر لینا ہے. تھوڑا تیل بھی انہوں نے پہ جاندہ ہے جس سے تھوڑی آکڑ ہے. آج کمپنیاں وہاں سے چلی جائیں نا, پوری دنیا کے مسلمان مل کے ایک تیل کا کنواں نہیں چلا سکتے. ٹیکنالوجی ساری ان کے پاس ہے. کہانیاں سنیں ان کی. تو یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ ساری کہانیاں خود بیان کرتے ہیں. پھر وہ تذکرۃ الاولیاء میں جو ایک کہانی تھی وہ تو خود بیان کی ہوئی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے, کہ 7 سال تک رابعہ بصریہ لڑکتی ہوئی 7 سال میں حج کے لیے پہنچی, کلبازیاں کھاتی ہوئی. ہاں, یہ انہوں نے کہا لڑکتی ہوئی. حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں, آپ نے سنا, بیت اللہ کے لیے, اور فیصلہ کیا کہ اب کے باری تعالیٰ تیرے گھر کا دیدار اس حال میں جا کروں گا کہ کوئی اس حال میں نہ آیا ہو. چلتے ہیں, ہر قدم پہ 2 نفل ادا کرتے ہیں, اور ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے, ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے. 14 سال کے بعد شہر مکہ, حرم مکہ میں داخل ہوتے. جب اگلی بار حضرت رابعہ بصری نے دوبارہ سفر کیا تو آپ کھڑی نہیں ہوئی, سجدے میں گر گئیں, اور گھر سے چل کر حرم مکہ تک سجدے میں زمین پہ لڑکتی ہوئی سفر کی, سر اٹھایا ہی نہیں. 7 سال زمین پر حالت سجدہ میں لڑکتی ہوئی کعبہ پہنچی. اس لیے کعبہ ان کے استقبال کے لیے آ گیا تھا. اچھا, کعبہ رابعہ بصریہ کے استقبال کے لیے آیا ہے,
اور صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام آنسوؤں کے ساتھ حدیبیہ سے واپس چلے گئے ان کے استقبال کے لیے، اور رسول اللہ کے استقبال کے لیے کعبہ نہیں آیا. کتنے دماغ پہنچا، دیکھو انجینئر تھا، اوئے ہوئے ہوئے. رابعہ بصریہ کے لیے آ گیا اور کہتے ہیں مسلسل لڑکتی رہی 7 سال تک، یعنی نہ پیشاب، نہ کھانا، نہ پینا، نہ نماز. اور سب سے بڑھ کے یہ کون سی عبادت ہے کہ لڑک کے آپ نے، اور ایک عورت ذات جمناسٹک کی پلیئر تھی وہ. اس زمانے میں تو یہ تہمت پہنی ہوئی ہوتی تھی. ظاہر ہے یہ رابعہ بصریہ کا زمانہ جو ہے وہ 2 صدی ہجری کا ہے، 1200 سال پرانی بات کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر تعلقہ صاحب مزے لے کے سنا رہے ہیں. لہٰذا یہ قادری صاحب نے جو امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں، ڈاکٹر صاحب جو چیزیں آپ نے خود بیان کی ہوئی ہیں ان کا آپ کیا بنائیں گے؟ یہ چیزیں تو وہ ہیں جو آپ نے خود بیان کی ہوئی ہیں. ایک ویڈیو نہیں، میں تو 10 گھنٹے اور بول سکتا ہوں جو آپ نے ویڈیوز میں واقعات سنائے ہوئے ہیں کہانیوں والے، بزرگوں کی طرف منسوخ. جی عبد القادر جیلانی کے پاس ایک عورت آئی، اس کا بچہ ان کے پاس پڑھ رہا تھا اور وہ مرغا کھا رہے تھے اور وہ دال سے روٹی کھا رہا تھا. تو مرغا تھوڑی دیر بعد انہوں نے ہڈیوں پہ کم بھی زندہ پڑا تو مرغا زندہ ہو گیا. انہوں نے کہا جب تیرا بیٹا اس مرتبے پہ پہنچے گا نا تو وہ بھی مرغا کھا لے گا. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی، ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے، ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی. اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے، یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں. آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ. دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی رہے. یار اس مرتبے پہ پہنچے بغیر مرغا نہیں کھانا کسی نے. حضرت ابو بکر عمر عثمان علی نے کتنے کوکڑ زندہ کیتے ہیں. چلو نبی علیہ السلام نے کو مرغا زندہ کیا ہے، وہ کوئی روایت دکھا دو. کہ ظاہر ہے کہ بزرگ تو حضور کی سنت پہ ہوتے تھے نا، تو حضور بھی پھر یہی کرتے ہوں گے نا کہ نبی علیہ السلام خود مرغا کھاتے ہوں گے اور اپنے مریدین کو جو ہے وہ سوکھی روٹی کھلاتے ہوں گے. ہاں یہ ذرا بتاؤ کہ یہ عبد القادر جیلانی نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ یہ کس نبی کی سنت پہ چل رہا ہے؟ صحابہ نے تو 1 پتھر باندھا ہوا تھا، خندق کے موقع پر نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تمہارے بزرگ کس نبی کے طریقے پہ ہیں؟ آؤ ٹیکنیکلی بھی ذرا بتاؤ. تمہارے بزرگ مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں. اور بخاری مسلم میں ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام، انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال حضور کے ساتھ رہوں، چھوٹا سا بچہ تھا 10 سال کا. ام سلیم میری والدہ چھوڑ گئی کہ آپ کی خدمت کرے گا. میں گھر کے کام کاج کے لیے جب نکلتا حضور مجھے بھیجتے تو میں جا کے بچوں میں کھیلتا، بھول ہی جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا، کبھی یہ نہیں کہا تو نے ایک کام کیوں کیا، کیوں نہیں کیا. اور تمہارے عبد القادر جیلانی تمہارے بقول مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں اور خود مرغے کھاتے ہیں اور مریدوں کو دال کھلاتے ہیں. لہٰذا یہ آج کل جو کر رہے ہیں نا یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ڈبا پیر نہیں جے، یہ بھی اصلی پیر جے. وڈے بھی یہی کچھ سن، آپ ککڑ کھاندے سن، دوسرے نو دانا کھواندے سن. آج آپ کہتے ہیں نا یہ پجاروں میں پھرتے ہیں مرید، پرانے بزرگ پرانے بھی تو دیکھو نا ککڑ بہ کے کھا رہے جو انہوں نے دالا پہ کھواندے جے. کتنے دماغ گیا میرا، وہ پہ گیا جو تھوڑے بزرگوں نے وہ پہ گیا جے. اور یہ وہ باتیں جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں، یہ میں نے کوئی غار سے نہیں ڈھونڈ لی باتیں، یہ آپ لوگوں نے ہمیں بتائی ہیں کہ یہ ہوتا تھا. یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، اور کیونکہ دنیا میں تبدیلی اسی وجہ سے آئی ہے اللہ کے فضل سے. ہاں مڑ کر کے کچھ نہیں ہونا، اس دن نہیں رکھنا. لمحہ پا لینا سارے بابیاں نو اسی انہوں نے مننے والے نو، اور کہنے ہاں بھی توبہ کرو، قرآن و سنت کے راستے پہ آ جاؤ، ادروائز یہی بےعزتی تمہاری ہوتی رہے گی. کیونکہ ہم نے دین کو بچانا ہے. تم لوگ کافر ہو کے مر جاؤ، ہندو ہو کے مر جاؤ، کرسچن ہو کے مر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب اسلام کا نام لوگے پھر تمہیں ہم غداری نہیں کرنے دیں گے دین کے ساتھ. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ انجینئر صاحب قرآن میں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو، وہ انجانے میں تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. پہلی تو بات ہے میں تمہارے بابوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ انہیں گالی دی جائے، کیوں دیں؟ اس کے بغیر ہی وہ میں نے مار دیے بغیر گالی دیے، تو اس ویپن کی تو ضرورت نہیں، گالیاں تو تم لوگ دیتے ہو. دوسری بات یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہیں دینی، غداروں کے بارے میں نہیں ہے. ہاں انڈیا کا فوجی پاکستان میں پکڑا جائے تو اس کو اقوام متحدہ کے رولز کے مطابق امان ملے گا، وکیل ملے گا. پاکستان کا فوجی غداری کر دے تو پھانسی چڑھے گا، کیونکہ وہ پاکستان کا فوجی ہے. لہذا جو مسلمان ہو کے رسول اللہ کے ساتھ غداری کرے گا اس کی سزا اور ہے، کافر کی اور ہے. میں بابوں پہ اس لیے تفتا ہوں کہ انہوں نے نبی کا نام یوز کیا. یہ ہندو آگے مر جائیں ہم کبھی بھی ڈسکس نہیں کریں گے. عزتیں تم ہمارے نبی کے نام کے اوپر اویل کرو اور ان کے دین کے ساتھ یہ کچھ. اور اہل حدیث تینوں کے بزرگوں کی جو
خدمات ہیں نا انورٹڈ کامز میں نبی علیہ السلام کی شان میں اور اللہ کی شان میں، وہ میں نے اس میں ڈسپلے کیے. تو میں یہاں پہ 2 مثالیں رکھوں گا ان کے بزرگوں کی جنہوں نے یہ سیم لفظ تقریر میں نہیں تحریر میں استعمال کیا ہے. اور تحریر تو بندہ چھاپنے سے پہلے 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس کی ایڈیٹنگ بھی کر سکتا ہے. نہ ان لکھنے والوں نے ایڈیٹنگ کی، نہ آج تک چھاپنے والوں نے کی. اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ میری تقریر کے بعد بھی یہ اللہ کے فضل سے اتنے ڈھیٹ ہیں کہ توبہ نہیں کریں گے، کیونکہ پھر مجھے ان کو بڑا بزرگ ماننا پڑ جائے گا نا. تو آپ مجھے بزرگ ماننے بغیر اپنا ایمان بچائیں اور اپنے بزرگوں کا جھوٹا دفاع نہ کریں، اور ان کے جو فالورز ہیں ان کا ایمان بچانے کے لیے نا، جس سے مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ اپنا ایمان بچائیں، تو یہ اپنا ایمان بچائے نا. تو میں وہ مثالیں سامنے رکھتا ہوں، پھر میں پوچھتا ہوں کہ ہاں جی بتائیں کہ یہ بڑا یعنی غلطی ہے. قلم کا پھسلنا یہ بڑی چیز ہے. زبان تو کسی وقت بھی پھسل جاتی ہے، اس پہ تو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کسی کو دے سکتے ہیں. قلم پھسلتا ہے تو بندے نے پروف ریڈنگ 10 بندوں نے کرنی ہوتی ہے، پر اس کے بعد 100 سال سے وہ کتابیں اور کئی 100 سال سے چھپ رہی ہیں. تو اب بھی کسی کو نہیں آیا، چلیں ہم مان لیے یار آپ کو معاف کرتے ہیں، اب آپ پرنٹنگ بند کرتے ہیں. تو آپ دیکھ لیتے ہیں کتنا یہ ماشاءاللہ جتنے عاشقان رسول بنے ہوئے نا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کے اندر اور اہل تشیع کے اندر، سارے کھل کے پھر سامنے آ جائیں گے، ان کا سارا عشق رسول باہر نکل آئے گا. تو میں اسی اعتبار سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سب کانٹیننٹ میں کروڑوں بریلویوں کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی ان کی یعنی ڈیتھ والا ایئر ہے. ان کا مشہور کلام جو آج ہم نے شعیب بھائی سے پڑھوایا بھی ہے، جس کی وجہ سے میرے اوپر رکت طاری ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. 165 اشعار ہیں، محبت رسول کا اردو شاعری کا شاہکار ہے یہ نعتیہ کلام. لیکن انہی اشعار میں سے ایک شعر ایسا ہے جس میں سیم وہی ورڈ جو پرائم منسٹر کے اوپر یہ گرفت کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے. وَلَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اللہ ان کو معاف کرے، ان سے بھی یعنی قلم. لیکن جو پیچھے وہ ہدایت بخشش ان کا نعتیہ کلام چھاپ رہے ہیں، سلام رضا چھاپ رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے ہدایت بخشش کی پوری شرح بھی 600 صفحوں پہ آئی ہوئی ہے. شرح سلام رضا سینکڑوں صفحوں پہ 165 اشعار کی شرح علماء نے، مفتی محمد خان قادری صاحب نے اور باقی علماء نے جو جید علماء ہیں بریلویوں کے، انہوں نے شرح سلام رضا لکھی ہے. ہم جے پی جیز میں ایڈ کریں گے، اور ان میں اس شعر کا انہوں نے دفاع کیا ہے. تو پھر اب ان کے ایمان کا امتحان شروع ہو گیا نا. تو اس ویڈیو کے بعد تو ان کو یہ نکال دینی چاہیے نا چیزیں. باقاعدہ دفاع کیا ہے شرح سلام رضا، باقاعدہ آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا، جس میں 165 اشعار جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ جو اشعار ہیں ان اشعار کے ایک ایک شعر کے اگینسٹ جو قرآن و حدیث کے دلائل ہیں انہوں نے وہ پبلک کے سامنے رکھے. تو اس میں سے میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، نقل کفر کفر نہ باشد. میں صرف آپ کو 25 نمبر جو شعر ہے اس میں، اب وہ ہے کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اب انہوں نے شرح اس کی بڑی پیاری کی ہوئی ہے. اب وہی جس طریقے کی وہ لیم ایکسکیوزز دیوبندی اور بریلویوں نے اپنے بزرگوں کے گستاخیوں کے لیے کیے نا، انہوں نے بھی اپنے بابا جی کی گستاخی کے لیے وہی لیم ایکسکیوز کیا. وہ کہتے ہیں جی اس کی شرح کرتے ہوئے، میں وہ اوریجنل امیجز بھی وہ کہتے ہیں کثرت بعد قلت پہ اکثر درود. بالکل ٹھیک ہے کہ اس ہستی پر کثرت کے ساتھ درود ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے قلت کے بعد کثرت دے دی. 125 بندے مسلمان تھے، پھر دنیا کے ہر بر اعظم میں آپ کی دعوت پہنچی. آج بھی ماشاءاللہ 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر ساتھ وہ کہتے ہیں عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اب یہ ذلت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ذلت عربی میں کہتے ہیں کمزوری کو، بے سر و سامانی کو. تو سر یہ کلام عربی کا ہے یا اردو کا ہے؟ اب عربی کیوں بیچ میں آ گئی؟ ہوں سناؤ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. آؤ ہاں علمی میدان میں بات کرو. نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی ہونے کی گالی دے دیتے ہیں. نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، علمی کتابی مسلم ہیں الحمدللہ. اچھا کچھ لوگ آئے میدان عمل میں نا، کوئی چھوٹے چھوٹے چوزے، انہوں نے کہا کہ آپ کوئی شعر نہیں سمجھ آیا، یہ باد ذلت نہیں ہے، بود ذلت ہے. با کے اوپر پیش ہے، یعنی ذلت سے دور. حالانکہ وہ تو اس کے کانٹیکس میں نہیں بیٹھتا. کیوں؟ کثرت بعد قلت پہ، کثرت قلت کے بعد عزت بعد ہے وہ لفظ. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے بچونگڑے ہیں، علماء نہیں جو ڈیبیٹ کرنے والے ہیں. جبکہ شرح سلام رضا جب لکھی گئی اس میں باقاعدہ با کے اوپر زبر بھی ڈلی ہوئی ہے.
اور نیچے بعد ذلت میں ذلت لفظ کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے کہ یہ بے سر و سامانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عزت دی. یہ ذلت اردو والا نہیں ہے، عربی والا ہے. تو جب شرح کر دی تو اب کوئی بودھ ذلت تو کہہ نہیں سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قلت کے بعد کثرت دی، اسی طریقے سے بے سر و سامانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عزت دی کہ آپ کی ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے. صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو وہ پھر آپ کو کہتے ہیں جناب وہ دیکھیں قرآن میں ذلیل کا لفظ جو ہے نا وہ کمزوری کے لیے ہمیں پتہ ہے. وہ سورہ آل عمران کے اندر 123 نمبر آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں، جنگ بدر میں تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم کمزور تھے. اب یہاں آپ ترجمے میں ذلیل نہیں کریں گے، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا ترجمہ پتہ کیا کیا ہے، جبکہ تم بے سر و سامان تھے. تو چونکہ انہوں نے یہاں بے سر و سامان لہذا وہاں پہ بھی عزت بعد ذلت وہ عربی والا وہ کہتے ہیں استعمال کیا ہے. لیکن سر آپ کر رہے تو اردو میں. اور دوسری طرف ان کی یہ حالت ہے کہ وہ جب لوگوں نے ترجمہ کیا نا اللہ سب سے بڑھ کر مکر فرمانے والا ہے، واللہ خیر الماکرین، وہاں کہتے ہیں جی اللہ کے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا. بے عربی میں تو مکر ہی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ترجمہ تو اردو میں کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کا صحیح ہے، خفیہ تدبیر فرمانے والا. دیکھا اپنی بات آئی اصول ہی بدل دیا. اس کے لیے پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے لیکن وہ آپ نے پورا نہیں کرنا. وہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں بڑی سخت بات ہو گئی، وہ کہتے ہیں چھڈو ماجٹ. تو وہ یہ بات ہے، یعنی اپنی باری آئے تو بحث کے نیچے چلے جانا، جب دوسری باری آئے تو اصول ہی بدل لینا. تو واللہ خیر الماکرین، وہ کہتے ہیں نہیں مکر عربی میں ہے، اردو میں مکر کا نٹوریس مطلب ہے. تو سر اردو میں ذلت اور ذلیل کا بھی نٹوریس مطلب ہے. اب آپ عربی والے ہمیں حوالے دیں گے اس کے اندر. تو یار بابے کتنے پیارے ہوتے ہیں ساروں کو، بابے کو بچانے کے لیے کتنی کرتے ہیں ایکٹیویٹیز. یہ نہ کریں. مولوی بھی اپنا بابا بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور پی ٹی آئی والے بھی اپنا بابا بچانے کی کوشش کرتے ہیں. بابے نہ بچایا کریں سر، اللہ سے ڈریں. تو یہ تو ہو گیا جناب بریلویوں کے بارے میں. اب آپ آ جائیں دیوبند اور اہل حدیث کے مشترکہ بابا جی. اور ان بابا جی نے جو کام ڈالا ہوا ہے نا وہ تو بریلوی پچھلے 100 سال سے رو رہے ہیں کہ اسماعیل دہلوی نے جو کتاب لکھی تقویۃ الایمان، شاہ اسماعیل دہلوی نے، اس کو تو نام بھی بگاڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تقویۃ الایمان نہیں تصفیۃ الایمان ہے، ایمان کی موت. وہ آپ کو فا بنا دیتے ہیں. وہ جو تقویۃ الایمان ہے جو دیوبند اور بریلویوں کے، دیوبند اور اہل حدیث کے درس نظامی کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے. دارالاسلام پبلیکیشن اہل حدیث کا سب سے بڑا ادارہ ہے جنہوں نے یہ حدیث کی کتابیں چھاپی ہیں. انہوں نے باقاعدہ تقویۃ الایمان پرنٹ کی ہوئی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے درسی جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے ایز اے ٹیکسٹ بک. اس میں سیم گستاخانہ لفظ صرف نبی علیہ السلام کے لیے نہیں، تمام فرشتوں کے لیے، تمام انبیاء کے لیے استعمال کیا. والعیاذ باللہ تعالی. تو اور یہ بریلوی ابھی تک رو رہے ہیں اس کا. وہ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے کیا کر دیا، کتابیں ابھی تک چھاپ رہے ہیں. سر یہ آپ بھی ذرا اسلامی نظام میں سے نکالیں نا، وہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بابے کتنے پیارے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو اس دارالاسلام پبلیکیشن نے بھی ہے چھاپی ہے، دیوبند نے بھی چھاپی ہے، مرکز علم و ادب آرام بازار کراچی والوں نے بھی. آپ کو عام مارکیٹ سے مل جائے گی، ہم جے پی جیز بھی ایڈ کر دیں گے. توحید کی آڑ میں انہوں نے توہین کی ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انبیاء کی توہین شروع کر دیں. انبیاء تو حزب اللہ ہیں، وہ تو خود اللہ کی جماعت ہے. اولیاء اللہ تو اللہ کی جماعت ہے، ان کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. اولیاء اللہ انڈیا پاکستان کے بنائے ہوئے نہیں، جو واقعی اولیاء اللہ ہے، صحابہ کرام، اہل بیت اور انبیاء کرام علیہ السلام سب سے بڑھ کر، اور فرشتے. تو توحید کی آڑ میں توہین دیکھیں. وہ کہتے ہیں یقین مانو کہ ہر شخص خواہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب فرشتہ. بڑے سے بڑا انسان کون ہے؟ ابو جہل، فرعون یا موسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہے نا انبیاء کرام. اور مقرب فرشتہ کیا نعوذ باللہ وہ عزازیل ہے جس کو ہم شیطان کہتے ہیں. فرشتہ بھی نہیں، جن میں سے تھا، نام عزازیل تھا. اس کا نام دیکھیں عزازیل، عزت والا، لیکن کتنے ذلیل ہوا. یا اس سے مراد جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت ہے، جن کا نام تفسیر طبری میں اسرائیل بھی ملتا ہے. یہ ہے نا. تو اب آپ کو سمجھ آئے گا. یقین مانو کہ ہر شخص خواہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب فرشتہ، اس کی حیثیت شان الوہیت کے مقابلے پر. مجھے بتائیں کہ انبیاء اور فرشتے کیا اللہ کے مقابلے پر ہیں یا اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم کو اگر عیسائیوں نے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا ہے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے مقابلے پر تو نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کی تو توہین نہیں ہو سکتی، وہ تو قرآن میں وجیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ کی شان یعنی شان الوہیت کے مقابلے پر ایک چمار کی حیثیت سے زیادہ ذلیل ہے. وہ کہتے ہیں فرشتہ ہو یا بڑے سے بڑا انسان، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی صحابی، اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل. ذرا آپ دیکھیں، یعنی جو چوڑا چمار ہے نا اس کی پھر بھی عزت ہے، اس سے زیادہ نعوذ باللہ ذلیل. خالی ذلیل نہیں، یہ توحید سکھائی جا رہی ہے. پھر وہ صحیح پیٹتے ہیں نا بریلوی کی شیطانی توحید ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. رحمانی توحید میں تو انبیاء اور رسولوں کا مقام ہے، اس میں توہین نہیں ہوتی، توحید بیان ہوتی ہے. اس میں توہین ہو رہی ہے توحید کے نام کے اوپر. تو یہ شیطانی توحید ہے. تو یہ اسماعیل دہلوی کتاب تقویۃ الایمان سعودی عرب سے بھی پرنٹ ہوتی ہے، مفت حاجیوں کو دی جاتی ہے. میرے پاس بھی 1994 میں، آج سے 25 سال پہلے میرے ابا جی جب اور میری والدہ حج پہ گئی تو اس وقت ان کے پاس وہ ابھی میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی. اور وہ مروز کتاب بھی اس چیز کا سبب بنی کہ مجھے کتاب و سنت کے منہج پہ آنے میں بڑا ٹائم لگا. میں نے کہا یہ تو مطلب گستاخ ہیں، لہٰذا جو بھی توحید کی بات کرے تو اس کو ہم نے گستاخ سمجھ لیا کہ یہ چونکہ توحید کی بات اس لیے چاہے وہ صحیح بھی کر رہا ہوں، ظاہر ہے وہ پھر ایک ریونج کریٹ ہو جاتا ہے، نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ نیچرل چیز ہے. تو یہ دیکھ لیں. اور یہ درس نظامی اس کے یہ پڑھ کے علماء بھی جو نکلیں گے نا تو پھر وہ کون سی توحید بیان کریں گے؟
کیونکہ بابوں کا درد زیادہ ہوتا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے بھی اپنے جوگیوں اور بابوں اور صوفیوں اور بزرگوں کو اللہ کے مقابلے پہ رب مان لیا ہوا تھا. سر بخاری مسلم کی حدیث ہے تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں, قدم با قدم بالش بر بالش, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گو کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ نے کہا یہ اگلوں سے مراد کیا یہود و نصارہ, آپ نے فرمایا وہ نہیں تو اور کون ہے. اچھا کچھ لوگوں نے کہا یہ جو ہے نا وہ یہود و نصارہ کے فیشن کی بات ہو رہی ہے. نہ فیشن نہیں ہو رہی گل. جامعہ ترمذی میں شان ارشاد موجود ہے اس کا. غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام کے ساتھ نبی علیہ السلام جا رہے تھے. ایک درخت آیا جس کے ساتھ مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے پھر آگے جاتے تھے. اسے ذات انواد کہا جاتا تھا. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہاں جو ایک بار اسلحہ لٹکا لے جنگ میں وہ جیت جاتا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے ایک درخت مقرر کرتے ہیں. ہائے 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 امام الموحدین صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں سبحان اللہ معذور تھا عما یشرکون. آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 آپ نے پڑھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر 12 لاکھ کے لشکر کو, جو صحابہ تھے, ایک قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں پہ اعتکاف کی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی ایک بت مقرر کرتے ہیں, ہم اس پہ اعتکاف کریں. تو انہوں نے کہا سبحان اللہ اس جاہل قوم کے کیس میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور پھر یہی ہوا نا موسیٰ علیہ السلام پھر گئے کوئی طور پہ پیچھے انہوں نے بچڑا بنا بھی لیا, بت بنا بھی لیا. تو نبی علیہ السلام نے اس بت پرستی کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کے اس قول کو تشبیہ دی. وہاں پہ آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے. یعنی جس میں یہود و نصارہ شرک کی طرف گئے تھے نا, میری امت بھی یہی کام کرے گی. یہ فیشن کی بات نہیں ہو رہی. وہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب توحید کانفرنس کرتے ہیں, اس کانفرنس میں ہر وہ فارم جو شرک کیا اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اس میں تو فیشن کا ذکر ہے اور پرانیاں گلاں, پرانے بہانے, پرانے جھوٹ. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز میں نہیں کہنا چھوڑ دیتی ہے, داخل کر دیا. یہ اب آپ کے جھوٹ نہیں چلیں گے. تو وہی خرابیاں آپ کو بابا پرستی کی یہاں پہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, سورہ التوبہ آیت نمبر 31. وہی کام انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا جو اہل حدیث کے شیر پنجاب ہیں لاہور کے مولانا ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے بھی بڑا گلا پھاڑ کے تقریر کی ہے. تو سر آپ کے تو درس نظامی کے کورس میں تقویت الایمان میں یہ ذلیل لفظ پڑھایا جا رہا ہے سارے نبیوں سارے فرشتوں کے. تو سر اگلا جمعہ ہو جائے پھر ایک بار جھوم کے پھر کہہ دو نا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی ہوں, پتہ لگے گا نا. تو کہتے کیا مسئلہ ہے, توبہ کر لے. سر بڑا بڑا مسئلہ ہے, تم ہی کرو نا, مشورہ دے دو نا, پتہ لگ جائے گا. کرتے ہو کہ نہیں درس نظامی کا کورس. اچھا پھر مسئلہ پتہ کھڑا ہوگا جب یہ ہوگا تو لوگوں نے کہنا وہ سر پھر مجدد انجینئر صاحب ہوئے نا. اس تصور سے ہی نا ان کو سر سے لے کے پاؤں کے تلووں تک ایک شوق لگے گا, اس کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے. میں آپ کو پریڈکشن کر رہا ہوں, نہیں کریں گے, نہیں نکالیں گے. یہ لکھ لیں, کیونکہ اگر نکالنا ہوتا تو 100 سال سے بریلوی پیٹ رہے تھے, ان کے کہنے پہ نکال دیتے. نہیں بریلوی پیٹ رہے تھے کہ آپ نے یہ لکھا ہوا ہے. جو بندیوں نے خود کہا, انہوں نے کہنا تھا جو بندیوں کو تو اپنا اب ہے وہ اسماعیل دہلوی, بلکہ ان میں لڑائی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا ہے, کیونکہ وہ رفع دہن بھی کرتا تھا نا. کالے حدیث کہتے ہیں وہ ہمارا ہے. اور جب وہ مناظرے آتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ طالب الرحمان صاحب اور مفتی انیس قریشی کا مناظرہ آیا, جب طالب الرحمان صاحب کے گھٹنے ٹیکنے پڑے تو انہوں نے کہا نہیں یہ جو بندیوں کا ہمارا ہی نہیں ہے. حالانکہ آج بھی کم از کم